أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون اے میرے درباریوں، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو، اور جب تک تم حاضر نہ ہو میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے حوالے ہیں، معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ کے اختیار میں ہے، پس آپ جو کچھ حکم دیں اس پر غور فرما لیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ ملکہ نے کہا کہ بلا شبہ جب بادشاہ لوگ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا ہی کرنے والے لوگ ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور بلا شبہ میں ان کے پاس ہدیہ بھیجنے والا ہوں، اور بلا شبہ میں ان کے پاس ہدیہ بھیجنے والی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ قاصد لوگ کیا جواب لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے حاضر ہوئے، ان کے دربار میں ان کے پاس حاضر ہوئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری مال کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، جو تم کو دیا ہے، اس سے وہ بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی تمہارے ہدایہ سے خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ پس تم لوٹ جاؤ ان کے پاس، واپس جاؤ، میں تمہارے اوپر ایسے لشکر کے ساتھ حملہ کروں گا جس کی تمہارے پاس مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔
اور تم کو وہاں سے ذلیل کر کے ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ درس قرآن کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے یہاں تک پہنچا تھا کہ ہدہد نے آ کر بلقیس کی یعنی ملکہ سبا اور ملک سبا کی ساری حالات جب رکھ دیے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط پہنچایا بلقیس کو۔ بلقیس نے خط دیکھ کر ہی جان گئی تھی کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بڑا سخت اور مضبوط آدمی ہے، یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی اس میں اس کا فائدہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ یہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الغرض یہ خط دیکھتے ہی ملکہ سبا بلقیس ان ساری چیزوں کو بھانپ گئی، چنانچہ انہوں نے لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، عقل مندی کا ثبوت دیا اور اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، بلکہ اس نے ایک حکمت عملی سے کام لیا کہ سب سے پہلے اپنے لشکریوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے آگے بڑھنے کی اس نے ٹھانی۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر معاملے میں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو مشورے سے کام لے، اور جتنا مشورے سے کام لیا جائے گا اس میں اللہ کی مدد ہوگی۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن گھر کے لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی اکثر کہا کرتے ہیں مسجد وار ساتھی، اور خود یہ پریکٹیکل بتاتے ہیں روزانہ بیٹھ کر کے اس طرح مشورہ کرو۔ صرف تلقین کرنا نہیں ہے بلکہ تلقین کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ہمیں بتاتی بھی ہیں اس طرح مشورہ کرنا چاہیے، اور روزانہ ہمارے گھروں میں مشورہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے گھر کے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا کہ ان سے کیا مشورہ کرنا۔ میرا حکم سب کے لیے میرا حکم ہے، میری زبان سے جو بول نکلے وہ سب کے لیے ہے اور سب کو ماننا پڑے گا۔ میرا حکم حرف آخر ہے، اس کے بعد کسی کا حکم اور کسی کا مشورہ نہیں۔ یہ ذہنیت رکھی جاتی ہے، یہ ہندوانہ ذہنیت ہے، یہ غیروں کی ذہنیت ہے، یہ غیر قوموں کی ذہنیت ہے۔ مسلمان تو ہر معاملے میں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور اپنی سنستھا کا مسئلہ ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، یا جس کا بھی مسئلہ ہو، اسکول کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جس شعبے میں وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اس شعبے کے لوگوں سے مشورہ کر کے ہی کام کرتا ہے، اور جب بھی مشورہ کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسی چیزیں سامنے آئی کہ بڑے سے بڑے آدمی کو جس چیز کی پتہ نہیں تھی اس چیز کی چھوٹے لوگوں کو پتہ تھی، اور چھوٹے لوگوں نے وہ بتائی تو الحمدللہ وہ کام کامیاب ہوا، وہ کام فلاح تک پہنچا، وہ کام مراد تک پہنچا۔ تو ہمیں چاہیے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے آقا کو؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تم اپنے معاملوں کے اندر لوگوں سے کہیے تم اپنے معاملوں کے اندر مشورہ کیا کریں، اپنے معاملوں میں مشورہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے معاملوں میں مشورہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین صبح بیٹھتے تھے فجر کی نماز کے بعد اور مشورے کیا کرتے کہ آگے کیا کرنا ہے،
کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کام میں کس کس کو استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مشورہ کیا کرتے تھے۔ مسلمان مشورے کے بغیر نہیں رہ سکتا، مسلمان مشورے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے ہر کام میں مشورہ کرو، مشورے سے چلو، مشورے میں خیر ہے، مشورے میں بھلائی ہے، مشورے میں اللہ کی مدد ہے، مشورے میں اللہ کی نصرت ہے۔ الغرض ملکہ سبا نے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات آئی، مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ ہم بڑے سخت جنگجو ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، چونکہ ملکہ سبا کے پاس بھی بہت ہی زیادہ لشکر تھا، اور معمولی لشکر نہ تھا، اس زمانے کی تمام ٹیکنالوجی اس کے پاس تھی، اور مضبوط سے مضبوط جنگجو لوگ اور مضبوط سے مضبوط طاقتور سے طاقتور ہتھیار اس کے پاس موجود تھے، اور وہ لڑنا چاہے تو لڑ سکتی تھی۔ جیسے کہ یہ لشکری کہہ رہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ جو حکم دیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جو کہیں گی وہ کریں گی، آپ جو کہیں گی وہ کریں گی، یہ ہے۔ دیکھیں اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ امیر جو کچھ کہہ دے وے، امیر کے حکموں پر قربان ہو جانا چاہیے، اور ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امیر، ہمارا چاہے جماعت کا امیر ہو، چاہے ہماری قوم کا امیر ہو، چاہے ہمارا قوم کا لیڈر ہو، چاہے ہمارا گھر کا لیڈر ہو، گھر کا وڈیل ہو، وہ ہمیں جو حکم دے گا، میرا باپ ہے، میرا چچا ہے، جو بھی میرا وڈیل ہے، مجھے جو حکم دے گا وہ حکم سر آنکھوں پر، اس کو ہم کریں گے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہم کو بڑوں کی مان کر چلنا چاہیے، بڑوں کی مان کر چلنا چاہیے، بڑوں کی جتنا مان کر چلیں گے اتنا کامیاب ہوں گے۔ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں سہ کر اور بہت سارے تجربوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، اس لیے بڑوں کی بات کے اوپر سر خم تسلیم کر دینا چاہیے، اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، آپ جو کہتے ہیں۔ دیکھو آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دیکھو اب ہمیں جنگ کرنی ہی پڑے گی، سامنے کفاروں کا لشکر ہے، سامنے کفاروں کا لشکر ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو سارے صحابہ نے مشورہ دیا، خاص کر کے مہاجر نے مشورہ دیا کہ آپ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ مقداد ابن اسود کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے، آپ خالی حکم کیجئے اللہ کے نبی، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، آگ اب آپ کہیں گے یہ آگ ہے کود جائے، اللہ کے نبی ہم کود جائیں گے، ہم ایسے نہیں ہیں بنی اسرائیل کی طرح کہ انت وربک فقاتلا، انت وربک فقاتلا، کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے، تم اور تمہارے رب جا کر لڑو۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے اے نبی اللہ، ہم تو کہیں گے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنے قدم آگے بڑھاؤ، آپ جہاں کہیں گے وہاں جنگ کریں گے۔ یہ صحابہ تھے، اور ایک بنی اسرائیل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ذرا کوشش کر لو، سامنے کا ملک اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ تو بڑی مضبوط قوم ہے، بڑی خطرناک قوم ہے، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔ نہیں، بنی اسرائیل ایسے تھے اور صحابہ ایسے نہیں تھے۔ دیکھو یہاں کفار لوگ ہیں، سب کافر ہیں، لیکن اپنی ملکہ کا حکم ماننے کے لیے تیار، جو کہیں گے وہ کریں گے۔ الغرض ملکہ نے اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عورت بڑی ہوشیار تھی، اللہ نے اس کو بڑی عقل دی تھی، اور اس کا باپ انسان تھا اور اس کی ماں جین تھی، اس کی ماں جینوں میں سے تھی۔ الغرض جنوں کے متعلق آگے چل کر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا جناتوں کے متعلق۔ ملکہ سبا نے کہا کہ دیکھو سامنے جو بادشاہ ہے وہ بڑا مضبوط معلوم ہوتا ہے، اس نے ایسا نہیں کہا کہ میں اس کا کہاں مان لیتی ہوں، اس نے جو کہا اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہوں، میں اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہوں، نہیں، کیونکہ اس کو بھی اپنی ساخت بچانی تھی، اپنی بھی ساخت بچانی تھی، اپنا رعب و دبدبہ باقی رکھنا تھا، اپنی عظمت باقی رکھنی تھی، اور اپنا رعب و دبدبہ ان کے ساتھ اپنی شان و شوکت باقی رکھنی تھی۔
تو اس نے یہ نہیں کہا میں ڈر گئی ہوں، اس نے یہ نہیں کہا میں سرنڈر ہوتی ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہتھیار پھینکتی ہوں، نہیں، بلکہ اس نے اور چال چلی کہ ذرا دیکھیں کہ ان کی حکومت کیسی ہے، ان کی باتیں کیسی ہے، میں لوگوں کو بھیجتی ہوں ہدیہ دے کر تاکہ وہ وہاں جا کر سب دیکھ کر آئے کہ ان کی طاقت، ان کی حکومت، ان کا لشکر کیسا ہے۔ یہ بھی ایک بادشاہ کی عقل مندی کی بات ہے کہ پہلے سامنے والے لشکر کی طاقت کتنی وہ دیکھ لے، اس طاقت کے حساب سے اس کے ساتھ جنگ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے تھے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال رہے، لیکن 23 سال میں ایسے ایسے کام کر کے دکھا گئے جو ہزاروں سال میں لوگوں سے نہیں ہو سکتے۔ بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے، مبلغ ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، یہ ساری چیز، کمانڈر ہے، سب کچھ ہے۔ بیک وقت 23 سال کی، اور بلکہ 10 سال کا ہو، مدینہ میں آنے کے بعد اکثر چیزیں ہوئی، 10 سال کے اندر ایسی ایسی چیز کر کے دکھا گئے۔ بیک وقت ہزاروں عہدے، بیک وقت سینکڑوں شعبے سنبھالتے تھے، ایک ساتھ سب شعبے سنبھالتے تھے، سب شعبے۔ یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، یہ جنگی کی ٹیکنیک ہوتی تھی، جنگی ٹیکنیک، چلو چلنا ہے جنگ کے لیے، صحابہ پوچھتے نہیں تھے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کچھ نہیں، آقا نے کہا ہے چل پڑو۔ وہ کہیں گے کنویں میں گر جاؤ، کنویں میں گر جائیں گے، یا نبی اللہ ٹھیک ہے تیار، چلے۔ آگے نکلتے تھے، بروڈا جانا ہوتا، کبھی یوں چلے جاتے تھے پیپلاؤ، یہ میں سمجھتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پیپلاؤ، وہاں سے باڑیا، باڑیا سے ادے پور، پھر بروڈا۔ ایک تو سیدھے سے چلے جاؤ، ایک تو سیدھے نکل جاؤ، اور ایک تو یوں گم گما کر تاکہ آدمی کو پتہ نہ چلے، دشمن کو پتہ نہ چلے، اور اچانک اس کے سر پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ آدمی کو ہلنے کی اور دشمن کو ہلنے کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی، اور کچھ فرصت اور موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ٹیکنیک تھی۔ اور یہ بھی کہ مخبر لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے تھے، سی بی آئی کے لوگ، سی آئی ڈی لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کو بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ کبھی وہ خط بھیجتے تھے ادھر کہ وہ تو جا رہے ہیں دعوت کی طرف، یہ میں مثال دے رہا ہوں، کہ وہ جا رہے ہیں شام کی طرف، وہ جا رہے ہیں یمن کی طرف، وہ تو جا رہے ہیں بدر کی طرف، یہ لکھ کر بھیجتے تھے، اور اچانک چلتے 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 ادھر نکل جاتے تھے، پتہ بھی نہیں لگتا تھا۔ یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے تھے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفاروں سے صلح کر لی۔ صحابہ کہہ رہے تھے یہ کیسی صلح، اتنا دب کر صلح؟ حضرت عمر پہنچ گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، کیا ہمارا اللہ سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ بالکل ہمارا مذہب سچا ہے۔ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ بالکل میں سچا رسول ہوں۔ پھر اتنی دب کر کیوں صلح ہے؟ ہم کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے؟ آقا سرکار دو عالم ہم کچھ نہیں بولے۔ صحابہ کی نظر وہاں نہیں تھی جہاں اللہ کی نظر تھی، اللہ کے نبی کی نظر تھی۔ اللہ کے نبی کی نظر بہت دور تھی، قریب نہیں تھی۔ سارے صحابہ ایک دم سے غمگین ہو گئے، کتنی دب کر صلح، یعنی اس میں کچھ شرائط ایسے تھے، بہت ایسے شرائط تھے جو کسی کو پسند نہ آئے، لیکن آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہت دور تک تھی، بہت دور تک تھی۔ حتیٰ کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ گئے ہیں، عمرہ نہیں کرنا، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جدہ ایئرپورٹ پر جا کر کسی کو یوں کہا جائے آپ کو واپس جانا پڑے گا، تو آدمی کے دل پر کتنا سنگین، کتنا اس کے اوپر بوجھ پڑے گا، اس کے اوپر کتنا بڑا پتھر، کتنا بھاری پتھر پڑ جائے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو یوں کہا جائے بھائی یہاں سے نکل جاؤ، عرب کی دھرتی پر، مکہ کی دھرتی پر قدم رکھنے کے بعد اس کو کہا جائے واپس جاؤ، تو کتنا اس کا دل دکھے، کتنا اس کے اوپر کتنا بوجھ پڑے، اور کتنا اس کو گرا گزرے۔ ذرا سوچیں، صحابہ اتنے، اس زمانے میں تو یہ فلائٹ وغیرہ تو تھی نہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے مکہ پہنچے ہیں، اور کعبہ سامنے ہے، وہاں سے کہاں جا رہا ہے واپس ہو جاؤ۔ صحابہ ایک دم سے غمگین ہو گئے، یہ کیسی صلح کہ اتنے دور آئے اور طواف بھی نہیں اور عمرہ بھی نہیں۔ اور پھر دوسری صلح بڑی سنگین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو سہیل جو مسلمان نہیں تھے وہ آئے تھے، ان کے قاصد ایلچی نے کہا رسول اللہ نکالو،
حضرت علی کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی رسول اللہ نکال دے. کہا میں کیوں نکالوں، آپ تو ہمارے رسول ہیں، میں کیسے مٹا سکتا ہوں. کہا چلو مجھے بتاؤ کہاں ہے. کہا یہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا. چلو ٹھیک ہے جاؤ. اللہ کے نبی نکل گئے. لیکن علماء نے لکھا ہے، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس میں اللہ کے نبی کی حکمت عملی تھی، صحابہ کی نظر وہاں نہیں پہنچی تھی. کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا ایک طرف یہودی ہے، ایک طرف عیسائی ہے، دوسری طرف کفار ہے. کفار تو ہمارے رشتہ دار تو ہیں، چاہے کفار ہے مکہ کے لوگ، اس سے صلح کر دو، اس سے صلح کر کے یہودیوں کو توڑ دو. یہودیوں کو اللہ کے نبی یہاں سے صلح کر کے گئے اور وہاں جا کر یہودیوں پر حملہ کیا. یہاں صلح ہو چکی تھی، اس لیے وہ تو یہاں آ نہیں سکتے تھے، یہاں آ نہیں سکتے کیونکہ صلح ہو چکی ہے. اگر ہم جائیں گے تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ تو معاہدہ توڑنے والے کہلائیں گے، وعدہ توڑنے والے کہلائیں گے، اس لیے وہ نہیں آئے. یہاں یہودیوں کو یکے بعد دیگرے ختم کیا. اس وقت صحابہ کو پتہ چلا اللہ کے نبی کی نظر کہاں تھی. یہ تھی جنگی ٹیکنیک. الغرض ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں ہدیے بیچتا ہوں اور دیکھتی ہوں یہ ہیں کون. ہمارے قاصد جائیں گے، اس کے لشکر کو، اس کے ہتھیاروں کو، اس کی تیاری کو دیکھیں گے کیسے ہے. اور دیکھو وہ نبی ہوگا تو ہدیے قبول نہیں کرے گا، اور یہ بادشاہ ہوگا تو ہدیے کی لالچ اس کو ہوگی، لالچ ہوگی وہ لے لے گا. اور یہ بھی کہا، اس نے ایک فوج تیار کی، ایلچوں کو تیار کیا، اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اپنے ملک کے عقل مندوں کو اس نے تیار کیا اور اس کی ماتحتی میں لشکر بھیجے. بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ 300 غلاموں کو ساتھ کر دیا، اس میں سے اور کچھ مادیوں کو بھی، خوبصورت مادیوں کو ساتھ کر دیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ بڑی جاہ و جلال کے ساتھ اس لشکر کو تیار کیا تاکہ یہ ہدیے پیش کرے سلیمان کی خدمت میں. اور 300 غلاموں کو 2 اینٹیں دے دی چاندی کی، 2 اینٹیں چاندی کی، اور ہیرے تھے، جواہرات تھے، بہت کچھ تھے. اور جو باندیاں تھی، عورتیں تھیں، اس کو لڑکوں کے لباس پہنا دیے، اور جو مرد تھے اس کو عورتوں کے لباس پہنا دیے، تاکہ سلیمان کتنا پہنچا ہوا یہ بھی تو دیکھ لیں. سلیمان کی عقل کو بھی جانچا جا رہا ہے، دل کو بھی جانچا جا رہا ہے، طاقت کو بھی جانچا جا رہا ہے، سب کچھ. ملکہ بھی بڑی ہوشیار تھی، کوئی معمولی نہیں تھی، سب کچھ جانچ رہی ہے کہ دیکھیں سب کچھ جانچ لیتے ہیں. چنانچہ اس نے بھیجا، ایک لشکر نکلا، ایک وفد نکلا، ایک جماعت نکلی، بڑے بڑے تحفے تحائف لے کر، بڑے بڑے تحفے تحائف لے کر، قیمتی قیمتی ہیرے جواہر دے کر، اور کئی نفیس ترین اور قیمتی ترین ہدیہ لے کر. ہدہد چلا، ساری وہ چیزیں دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. جب یہاں سے لشکر نکلا ہے، یہاں سے وفد نکلا ہے ملکہ بلقیس کا ہدیہ لے کر، ادھر ہدہد پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور ساری رپورٹ پیش کی. یہ ہے رپورٹر. تو رپورٹر کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا رپورٹر کیسا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے. ہمارا رپورٹر کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح بات بتاوے، جتنی ہے اتنی بات بتاوے، اور مرچ مسالہ لگا کر بات نہ بتاوے، صحیح بات بتاوے، سچی بات بتائے. دیکھو ہدہد سے یہ رپورٹر کی بات معلوم ہوئی کہ رپورٹر کیسا ہونا چاہیے ہمارا، کہ جب اس کو خبر لینے کے لیے بھیجے تو صحیح خبر اور اچھی خبر اور سچی خبر لے کر آوے. الغرض اس نے جا کر ساری باتیں بتا دی کہ ایک وفد نکلا ہے، قیمتی ہدایے تحفے لے کر نکلا ہے، اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اور قیمتی اینٹیں چاندی کی ان کو دی گئی ہے، قیمتی ہیرے جواہرات دیے گئے ہیں. خیر، کس راستے سے آ رہے ہیں؟ فلاں راستے سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بڑے بادشاہ تھے اور نبی تھے، اور اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور جبرائیل سے مشورہ کرنے والے آدمی تھے. ان کو بھی دکھانا تھا کہ سامنے اتنا بڑا ملک، اتنے بڑا لشکر جو ہے بلقیس کا، ان کو ایسا مبہوت اور ایسا مرعوب کر دیا جائے کہ بغیر جنگ کے وہ ہتھیار ڈال دے. اپنا بھی رعب دکھانا ہے، اپنی بھی چیزیں دکھانی ہیں. تو جناتوں کو حکم دیا جس راستے سے وہ آ رہے ہیں 9 فرسخ تک چاندی کی سڑک بچھا دو، سڑک چاندی کی بچھا دو. اور دیکھتے ہی دیکھتے چاندی کی سڑک بچھا دی گئی. اور کہا گیا کہ اطراف کے اندر سونے کے بناوٹی جو ہوتے ہیں، سونے کے
درخت لگا دو اور قیمتی قیمتی جواہرات اطراف میں لگا دو، اور حکم دیا جناتوں کو کہ دنیا کے عجیب و غریب جو جانور ہیں ان لوگوں نے نہ دیکھے ہو وہ یہاں باندھ دو، اطراف میں باندھ دو، تاکہ آنے والے دیکھ کر جائے۔ اور وہ بھی چھوٹا لشکر نہیں تھا، بہت بڑا لشکر، ایک چھوٹی جماعت بھیجی تھی لیکن جماعت بھی بہت بڑی تھی، چھوٹی موٹی جماعت نہیں تھی، اور اطراف میں 4000 سے زیادہ لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور جناتوں کو کہا تمہاری اولاد وغیرہ کو کھڑا کر دو، دیو ہیکل بڑی بڑے جسم والوں کو کھڑا کر دیا تاکہ دیکھ کر ہی مرعوب ہو جائے اور گھبرا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی سب کچھ کیا گیا اور سڑک تیار ہو گئی۔ ادھر سے وہ لوگ آئے، ملکہ بلقیس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان کے حرکات و سکنات کو دیکھنا کیسے ہے، کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے میں بات کرے تو سمجھ لینا وہ بادشاہ ہے، پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم پہنچ وڑیں گے، ہمارے پاس بھی بہت طاقت ہے، لڑ لیں گے جو ہونا ہے وہ۔ اور نرم لہجے سے اور بااخلاق ہوں اور بڑے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو سمجھ لینا وہ نبی ہے۔ احترام سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، گستاخی مت کرنا۔ یہ ان کی بات جب دیکھو تو دیکھ رہے، غصہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی احترام کرنے کی ضرورت نہیں، اور غصہ نہ ہو اور اخلاق سے پیش آوے تو سمجھ لینا نبی ہے۔ الغرض وہ وہاں سے پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانے کے لیے قریب آئے، دیکھا کہ چاندی کی دیوار، چاندی کی سڑک ہے، بہت رہ گئے، ہم تو یہ تھوڑی سی چاندی لے کر اس کی کیا اوقات، ایک طرف سب کچھ ڈال دیا، اس کی کیا اوقات، یہ تو پوری کی پوری سڑکیں ہی چاندی کی ہے، اور سونے کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور قسم قسم کے ایسے جانور ہیں جو کبھی انہوں نے دیکھے بھی نہیں تھے۔ اور دیو ہیکل جناتوں کو دیکھ کر وہ مبہوت ہو گئی، گھبرا گئے۔ تو قاصدوں نے کہا، دربانیوں نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ درمیان سے نکل جائیں اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جائیں۔ جب سلیمان کے دربار میں پہنچے تو سلیمان تخت پر بیٹھے ہیں اور وہ تشریف لائے وہ سب۔ حضرت سلیمان اور یہ سب لشکر دیکھ کر ایک دم سے گھبرائے ہوئے تھے۔ جب پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ادب سے پیش آئے، تو بلقیس کا وہ بات یاد آ گئی کہ جب اخلاق سے پیش آئے سمجھ لینا وہ نبی ہے، پھر تم ادب سے پیش آنا، بے ادبی مت کرنا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا واقعہ بنا، ان لوگوں نے کیا بات کی اور حضرت سلیمان نے کیا جوابات دیے، اس کے بعد کیا ہوا، ملکہ بلقیس کے لیے کیا انہوں نے پیغام بھیجا، انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔